اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں ایک بات لکھی ہے. کہتے میں ایک جگہ جا رہا تھا, ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے, جھنگ کا ڈی سی تھے, جھنگ کے. میں جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی بات صحابہ کو منوانی ہوتی تھی تو سیدۃ النساء سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جا کے عرض کرتے تھے, کوئی قاصد بھیجتے تھے اور وہ اپنے بابا سے عرض کرتی تھی, اور میرے آقا تو محبتوں کے انتہا تھے. بیٹی آئے اور کھڑے ہو جائیں اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیں, اور بیٹی کے لیے فدا ہو جائیں اور ان کے بیٹوں کے لیے فدا ہو جائیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں ملنے گیا, سردی کا موسم تھا, میرے حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی, کملی. میں نے محسوس کیا کہ کملی کے اندر کچھ ہے. جب دیکھا تو دائیں طرف حسن تھے اور بائیں بغل میں حسین تھے. یہ مجھ سے ہیں, میں اس سے ہوں. یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر, اور یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. سوچو تو صحیح, جو آل رسول سے بغض رکھے گا اور جس سے اللہ بغض رکھ لے اس کا کخ نہیں بچے گا. اس کی زندگی میں چین, سکون, محبتیں, مربتیں, وفائیں, دولت, عزت, ہر چیز ختم ہو جائے گی. نہ کرنا, خیال کرنا ہماری زندگی میں آل کے لیے عزتیں, عظمتیں, وقار, شان و شوکت ہو, اور ان کے لیے زمانہ بھر کی باتیں سنیں, پر آل کے لیے ہمارے دل میں تاج محل کو کبھی خراش نہ آئے. اب جو اگلا عمل بتا رہا ہوں, میں نے قدرت اللہ شہاب کیا تذکرہ کیا, کہنے لگے انہوں نے ایک عمل بتایا اور وہ یہی بتایا. میری جی میں عجیب بات آئی. میں نے کیا کیا, 2 رکعت نماز نفل پڑھے. نفل پڑھ کے میں نے سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ ذرا ہدیہ ہے, قبول فرمائیں. اور اپنے ابا سے کہیں ایوب خان کے ہاں میرا فلاں کام ہے, وہ اس کے دل میں ڈال دے, اس کا موڈ بدل جائے, بادشاہ کا موڈ بدل جائے اور میرا کام ہو جائے. بس ہو گیا, ہو گیا. یہ آپ کو یاد ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا درس میں, یاد ہے؟ کس نے سنا ہاتھ کھڑا کرے, یاد ہے نا؟ یہ عمل عجب عمل ہے, عمل ہے, عجب عمل ہے. آپ کوئی نفلی چیز ہدیہ کر دیں, تو نفل ہدیہ کر دیں, قرآن کی سورتیں ہدیہ کر دیں, درود پاک کی ایک تسبیح ہدیہ کر دیں, کلمے کی ایک تسبیح ہدیہ کر دیں, کسی غریب کو, مسکین کو کھانا کھلا کے سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں, کوئی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے اس کی نیکی, اس کا ثواب بارگاہ میں ہدیہ کر دیں, اور ہدیہ کر کے عرض کریں کہ میں آپ کے بابا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ فریاد پہنچا دیں. یہ سفارش بھی قبول ہے, شرک نہیں ہے. کیوں یہ شرک ہے؟ نہیں ہے. یہ میں اپنے اکابر کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, یہ شرک نہیں ہے. ہدیہ کر دیں, ہدیہ کر دیں. 1 نہیں, 2 نہیں, 100 نہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کام بنے. ایک مائی مجھ سے کہنے لگی, بیٹیاں کے لیے دیکھتی تھی, پریشان ہوتی تھی, جب سے میں نے یہ عمل کر دیا میرے گھر میں تو رشتوں کی چھاؤں ہو گئی ہے, اب پریشان ہوں کس کو دوں اور کس کو نہ دوں. پہلے یہ تھا کہ کون آئے گا, اور میں سوچتی تھی جو بھی آئے گا بس جیسے ہوگا کر لوں گی, بیٹیوں کے نصیب اور مقدر. کہنے لگے اب تو عالم یہ ہے کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں, رشتوں کی چھاؤں ہو گئی ہے. اب مجھ سے کہنے لگی کیا کروں؟ میں نے کہا یہ عمل کرتی رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں, اے اللہ یہ عمل پیش ہے, جہاں تیرے لیے خیر ہو وہ کرا دے, جہاں تیرے لیے شر ہو وہ ہٹا دے. اور ایسے ہی ہو رہا. میں نے کہا جس عمل نے یہاں پہنچایا ہے وہی عمل آگے لے کر جائے گا, جس عمل نے یہاں پہنچایا ہے وہی عمل آگے لے کر جائے گا. اس عمل سے آگے برکتوں کے, خیروں کے, عزتوں کے اور فیضان کے انشاءاللہ دروازے کھلیں گے. اسی عمل سے فیضان اور راحتوں اور برکتوں کے دروازے کھلیں. ہمارے ایک بڑے سے بزرگ ہیں, دارالعلوم کے محترم تھے قاری مطیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک بندہ ان کے پاس گیا, اللہ کے حضرت بہت مسائل, پریشانیاں, مشکلات ہیں, بہت زیادہ غم دکھ بیان کی, دعا فرما دی. اور میں دعا بھی کرتا ہوں پر تجھے ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں پر تجھے ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں. انہوں نے تو یہ لفظ فرمایا تھا کہ جتنا ہو سکے سورۃ اخلاص پڑھ کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پرفتوح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سیدہ آپ کے ابا حضور آپ کی بات نہیں ٹالتے تھے, سیدہ فاطمہ کی بات نہیں ٹالتے تھے. میں ایک بہت بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے عظیم انسان کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑے عظیم انسان کی. فرمایا کہ ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں, سورۃ اخلاص پڑھ کے تعداد انہوں نے نہیں بتائی, اور عرض کریں کہ سیدہ آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ ہے, آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ ہے. اور آپ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بارگاہ میں میرا یہ کام
اعزاز کریں اور اللہ یہ میرا کام کر دے، جو آپ کی سفارش سے آپ کے ابا نہیں ڈالیں گے۔ یقین جانیے دنیا کا کوئی ناممکن مسئلہ، مشکل مسئلہ، وہ رشتوں کا ہو، وہ رزق کا ہو، وہ صحت کا ہو، وہ کاروبار کا ہو، وہ مقدمات کا ہو، وہ کوئی الجھن ہو، کوئی قسم کا مشکل ترین مسئلہ ہو، یقین جانیے حل ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک لفظ ابھی کہہ رہا ہوں، وہ لفظ سٹا